1.5 लाख रुपए के मांगे। लाख डेढ़। ये भर्ती के लिए वेस्ट में। अच्छा, वेस्ट में। जी सर। तो भैया ठीक है जी फरद भाई, हम आपका जवाब देते हैं। تو بیسک جو میتھڈز ہیں وہ وہی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمیں ایک جب یورپین ہیں جیسے پہلے بتایا یا امریکن ہیں یا دوسرے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ضرور جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے ادھر کہ ہم ان سے وہ سیکھتے ہیں. اور یہ جب آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں بہت سارے مختلف ملکوں کی پولیس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئی ہوتی ہے، تو آپ کو بڑا اچھا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں انویسٹیگیشن کی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ساری وہاں پر پتہ چلتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فرسٹ ٹائم گئے بوسنیا 98-99 میں، اور تو ہمارے ایک کولیگ ہیں یہیں پر میرے ساتھ کے ہی ہیں، ڈی ایس پی اس وقت کام کر رہے ہیں. تو جب ہم لوگ آئے تو کچھ چیزیں میں نے اس وقت جیسے ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ اس وقت نیا 99-2000 میں آیا، اور کمپیوٹر وغیرہ تھانوں میں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. تو میں نے اپنے تھانے میں جب آگے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل کیمرہ رکھا اور وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، اور جب کسی ہم جگہ پر جاتے تھے کسی بھی کرائم سین کے اوپر، تو میں اس کی تصویریں بناتا تھا، کمپیوٹر میں سیو کر لیتا تھا، اور بڑا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اب ہر جگہ پر ہے. تو انہوں نے بڑا اس کو اس وقت مطلب فیل کیا، کہنے لگے یہ پولیس کا تو کام نہیں ہے، تم یہ کس طرح کی چیزیں، اور یہ تو بڑا ڈفرینٹ ہے. ابھی بھی ہمارے کلیگ ہیں، دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹائم آئے گا جب ہمیں بھی یہ چیزیں یوز کرنی پڑیں گی. ہم وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، ہم وہاں سے دیکھ کے آئے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ جو چیز ہم سیکھ کے آئے ہیں ہم دوسرے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بتائیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پہ جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، یہ نامور پولیس افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب آپ یقین مانیں کہ انہوں نے جو پاکستان سے باہر اپنی خدمات انجام دی ہیں، اس کا میں آپ کو 1% بھی نہیں بریف کر پایا. ان کی اتنی خدمات ہیں اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ ان کو بلایا نہیں جا سکتا. جی فرد بھائی کنٹینیو کریں. تو انہوں نے کہا نہیں یار، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ، پولیس میں کہاں یہ چیزیں، کمپیوٹر کا، ڈیجیٹل کیمرے کا، ان چیزوں کا، اور کچھ اور اکوپمنٹ تھے جو ہمارے یونیفارم میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا باہر وہ بیلٹ ویلٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ٹارچ ہوتی ہے مثال کے طور پر، فلیش لائٹ وغیرہ یہ ضرورت ہوتی ہیں چیزیں آپ کو، ہینڈ کفس بلا بلا مختلف چیزیں. ابھی یہ 98-99 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ سال پہلے، سال ڈیڑھ سال 2 سال پہلے، وہی میرے دوست کا مجھے فون آیا، کہنے لگا یار کسی وقت ٹائم نکال کے آپ آئیں، مجھے تھوڑا سا بیسکس جو ہیں کمپیوٹر کی وہ بتا دیں. اور میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پوچھو گے یہ چیز، خود پوچھیں گے آپ. تو وہ ان کا فون آیا اور مجھے کہنے لگا کہ دوست میرا کہ میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا، تو میں نے کہا ذرا دیکھ. تو اب وہ ضرورت ہے بن گئی ہے. تو اس طرح ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہم وہاں جب جاتے ہیں تو انویسٹیگیشن میں ادروائز بیسکس جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم یہاں کرتے ہیں، وہی آل اوور دا ورلڈ ہے. ارشاد بھائی پہلے تو ایک وہ سوال کا جواب، وہ ویسے ناظرین ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال ہوا تھا اس کا جواب ان لوگوں سے بنتا نہیں، کیونکہ یہ پولیس سسٹم نہیں، یہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر خرابی ہے. یہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے جناب علی کے 2 لاکھ دینے، 1 لاکھ دینے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے، یہ ہمارے ہیروز ہیں. آج ہم نے ان کو اتنے ہی وقار کے ساتھ اس اسٹوڈیو میں بلایا ہے جتنے انہوں نے UN مشنز کے دوران خدمات انجام دی ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے سوال کیا ہے، ہم اپنے معزز مہمان سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں. جی میں اس صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ریکروٹمنٹ پروسیس اسٹارٹ ہوا تھا، اس میں ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی تھی، سلیکشن کمیٹی، جس میں سردار عبدالمجید دستی، DIG غلام نبی میمن اور عبدالخالق شیخ، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو ریکروٹنگ سلیکشن پروسیس کو خود مانیٹر کرتے اور خود اس کی رزلٹ بناتے. تو اس میں ابھی پروسیس اسٹارٹ ہوا تھا کہ کچھ کانسٹیٹیوشن پٹیشن لگی ہائی کورٹ میں، جس کی وجہ سے وہ ابھی رکی ہوئی ہے، مگر ابھی انشاءاللہ سون وہ چلے گی. اور ان جیسے افسران جو ہیں وہ جو میرٹ کو کافی ترجیح دیتے ہیں،
اس میں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ویکنسی کے اگینسٹ میں 40 سے 50 اپلیکیشن آتی ہیں. اس میں پولیس افسران کو ان کی فزیکل ٹیسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کی تحریری ٹیسٹ ہوتی ہے, ان کے ڈومیسائل PRC کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کی فزیکل اسٹینڈرڈ جو ہے ہائٹ اور چیسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر رننگ میں ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو ایک آدمی ظاہری طور پر اس کی گریجویشن ہوتی ہے مگر وہ پولیس کے اسٹینڈرڈ پہ آ نہیں رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ ویکنسی جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کی فرض کریں 100 ویکنسی ہیں اور اپلائی 10,000 آدمیوں نے کیا ہے, اس میں لاملا کوئی نہ کوئی تو سلیکٹ ہوتا ہی ہے. تو اس وجہ سے ان کو شکایت ہوگی, مگر اس مرتبہ کافی ویکنسیز ہیں. اگر وہ فزیکل اسٹینڈرڈ پہ اتریں گے, میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت اچھے افسران اس کو فزیکلی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں سلیکشن پروسیس کو, اور یہ کامیاب ہوں گے اور یہ جوائن کریں انشاءاللہ. کچھ دنوں میں یہ پروسیس اسٹارٹ ہونے والا ہے. ارشاد بھائی, آپ نے جو مشن اسٹارٹ کیے, کوئی ایسا واقعہ وہاں کا بتائیں کہ جس میں بڑی زندگی اور موت کو بڑا نزدیک سے دیکھا ہو آپ نے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. مشن پہ میں نے سنا ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, جیسے فرد بھائی کے ساتھ بہت سارے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہم پوچھیں گے. جی, ہم جو بوسنیا کا مشن تھا وہ تو مانیٹرنگ مشن تھا, مگر کوسوو میں جو آپریشنل مشن تھا اس میں اسپیشل پولیس یونٹ میں پلٹون کمانڈر تھا, جس میں میرے ساتھ یعنی فرنٹیئر کور, پنجاب رینجرز, سندھ رینجرز, فرنٹیئر کانسٹیبلری, نادرن NLI کے جوان ہوتے تھے. اس میں ہم لوگ ایک آپریشن میں تھے, ایک وار کرمنل کے آپریشن میں پریسٹینا میں ہم گئے ہوئے تھے. تو اس علاقے میں ہم نے ایک ریڈ کیا تھا, مگر اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی, کیونکہ وہ علاقہ مائنس اس میں کافی لگے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ نیٹو کی فرینچ K4 کی فورسز ہمارے ساتھ تھی, مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم موقع پہ ہوتے ہیں, جو اس وقت سچویشن ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, اور جو بعد میں بیان کی جاتی ہے اس کو وہ اتنا میں صحیح طور پر آپ کے سامنے کھینچ نہیں سکتا لکیر کو. مگر بہت ہی ایک سچویشن ایسی تھی کہ اگر ہمارا پاؤں دائیں طرف لگ جاتا تو شاید میں آج ادھر نہیں ہوتا. تو اللہ کے کرم ہے کہ اس طریقے سے اللہ بچاتا ہے ہمیں. پولیس میں تو ہر پلک ہر لمحہ جو ہے وہ موت کے ساتھ فیس کرنا ہوتا ہے. جب روڈ پہ ہوتے ہیں تو کرمنل کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, جب آپریشن میں جاتے ہیں ٹیررزم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت ہمارا سامنا تو موت کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم نے جوائن ہی اسی لیے کیا ہے کہ عوام کی حفاظت کرنی ہے, پبلک کی حفاظت کرنی ہے, ان کے پراپرٹی کی حفاظت کرنی ہے, چاہے ہماری جان اس میں کیوں نہیں چلی جائے. کراچی میں بھی میں یہ 2 بم بلاسٹوں میں یعنی سروائیو کیا ہے, تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بچے ہیں. باقی تو آپریشن تو پولیس ہر وقت کرتی رہتی ہے. فرد بھائی, جیسا آپ نے بتایا تھا کہ کوسوو میں آپ گئے تھے, وہاں ایک دفعہ اپنا گشت کے دوران آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں. دیکھیں, جیسے ارشاد صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مطلب وہاں پر ڈیورنگ ڈیوٹی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے, ابھی 25 سال ہماری سروس ہو گئی ہے, اور کراچی جیسے شہر میں ہم نے نوکری کی ہے, اور کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 25 سالوں میں, اور ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. اس کے سامنے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور جب یورپین ہمیں دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی پتہ نہیں کون لوگ ہیں. کبھی وہ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں, کبھی وہ ہمیں کچھ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میرے خیال میں آپ وہ ہمارے ایک دوست ہیں طارق اسلام صاحب, وہ ہم لوگ پیٹرولنگ پر تھے, شاید اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں ڈیورنگ پیٹرولنگ ایک کال ریسیو ہوئی کہ ایک ایکچولی جس شہر میں ہم ڈیوٹی کرتے تھے وہ ڈیوائیڈڈ سٹی تھا, دریا تھا. طارق اسلام پولیس آفیسرز کے ساتھ ساتھ ایک مذاقیہ بہت میں وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ میرے خیال میں وہی کوڈ کیا آپ نے. ڈیورنگ پیٹرولنگ ایک کال ہمیں ریسیو ہوئی کہ وہ ڈیوائیڈڈ سٹی تھا, اس میں سربین جو کرسچن لوگ تھے ایک سائڈ پر, وہ نارتھ کہلاتا تھا, میٹروویسا سٹی کا نام ہے,
اور ایک ساؤتھ تھا جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریا تھا. تو وہ کیا تھا کہ جیسے وہ وار ہوئی جب وہ تو شفٹ ہو گئے دوسری جگہ پہ, تو قبضے جیسے ہوتے ہیں گھروں وغیروں میں انہوں نے کرنا شروع کر دیے. تو ہمیں ایک کال وصول ہوئی کہ ایک گھر ہے فلاں فلاں فلیٹ نمبر ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا. ہم وہاں پہنچے, 2-3 اور بھی پیٹرول تھی ہمارے ساتھ, ایک امریکن بھی تھا ہمارا اسٹیشن کمانڈر ہوتا تھا جس کو ایس ایچ او ادھر کہتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہ ٹپیکل وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں جیسے ان کا وہ ایک کور کرے گا دوسرا جائے گا اور وہ سارا, اور بوبی ٹریپس نہ ہو یہ نہ ہو. ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو بڑی دیر تک وہ اس کو دروازے کے اوپر وہ پوزیشنیں لے کے کھڑے رہے کہ جی ابھی ہم نے اندر جانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو طارق صاحب جو ہیں ہمارے کلیگ, ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ ہیں بھی ماشاءاللہ 6.25 فٹ ہائٹ ہے, اچھے خاصی بلڈ ہے ان کی. وہ کافی دیر ہو گئی, جب انہوں نے کہا پتہ نہیں بیک اپ کب آئے گا کب نہیں آئے گا, انہوں نے ٹپیکل پاکستانی سٹائل میں دروازے کو ایک رکھ کے جب زور سے لات ماری تو دروازہ کھل گیا. سامنے ٹیبل کے اوپر 4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس گنے ونے تھی, وہ خیر کافی تھے, ہم لوگ بھی وہ کور کر لیا, ان کو نکالا وہاں سے لے آئے چلے. تو جب ہم واپس آ گئے تو وہ جو ہمارا جو کمانڈر اس نے کہا کہ آئندہ میں اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کروں گا, طارق صاحب کے ساتھ, اس بندے کے ساتھ, کہ یہ اتنا مطلب کیجول لے کر کے اور اس طریقے سے جواب کر کے. تو وہ ایکچولی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کا ایک دوسرے سے موقع ملتا ہے. وہ ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں. ہماری نارمس یہاں ڈفرینٹ ہیں. ہم ادھر 2.25 کروڑ آبادی والے شہر میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں اگر روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلی ہماری یہاں پر پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ روڈ کلیئر کروا دیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب چھوٹے شہر ہیں, وہ ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے, مختلف, میں نے کہا نا بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ 80,000 کا ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس میں اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جب تک میجسٹریٹ نہیں آئے گا وہ گاڑیاں نہیں ہٹاتے وہاں سے. تو وہاں تو آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں 80,000. یہاں پر تو ہماری ایک نارمس بن جاتی ہیں نا, جب ہم ڈیلی ایک چیز کرتے رہتے ہیں کہ وہ اور طریقہ ہی نہیں ہے. اب جو ایک امریکن ہے اس نے اپنی ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ جب تک ایکسپرٹس نہیں آ جائیں گے, ہمارے یہاں تو ایکسپرٹس جو ہے وہ ادھر فون کریں گے آپ تو وہ کہے گا کہ رکشہ نہیں مل رہا مجھے. اچھا بارک اللہ خان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تو بڑا ایکسپیرینس ہوا ہوگا وہاں یو این کے مشنز کے دوران, وہاں کالا گورا اور یہ جو امریکہ یورپین اس کے اندر ہوتا ہے, ایسا کبھی آپ کو فیس کرنا پڑا؟ نہیں, انفیکٹ ناٹ, کیونکہ یو این ان چیزوں کو بڑا اسٹرکٹلی ریگریکٹ کرتی ہے. اور اگر کوئی بندہ, کوئی بھی شخص اس چیز کو سوچتا ہے ریس پہ یا کلر پہ, ٹھیک ہے یو این کرتی ہے, لیکن وہ ہم جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں جو خبریں پڑھتے ہیں وہ امریکن آرمی کے اندر وہاں بیچ میں پھٹے ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی دیکھیں جی انڈیویجول کیسز تو ہو سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کبھی ایسا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں ہمیں رنگ یا کلر یا ریس کی بنا پہ جو ہے نا تعصب کا کسی طرح سے بھی وہ اس کا شکار ہوئے ہوں ہم لوگ. بلکہ یو این کی تو اس پہ 0 ٹالرنس پالیسی ہے کہ اس میں ریسزم پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یو این امیڈیٹلی ایکشن لیتی ہے اور وہ بندہ جو ہے ریپیٹریٹ کر دیا جاتا ہے. ارشاد بھائی, انہوں نے کہا کہ یو این کے مشنز کے دوران ایسی چیزیں نہیں ہوتی, جبکہ چند چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ انڈیا, ظاہر بات ہے کہ یو این کے مشن کے دوران آپ کو انڈین پولیس افسران سے یا انڈین آرمی کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہوگا. تو یہ لوگوں یہ انڈیا کے لوگ جو ہیں یہ تو ہضم ہی نہیں کرتے پاکستان والوں کو کہیں.